اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شام کو اینڈرسن کے حکم پر اس نے جس حد تک ممکن تھا خود کو تیار کر لیا تھا۔ اس نے شاکنگ پنک بلاؤز اور ہاف سکرٹ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح بھاری بھرکم میک اپ کرنے کے بعد بال رول کر کے کھلے چھوڑ دیے تھے۔ منی کمرے میں نہیں تھی، یقیناً اسے کہیں اور بھیجا جا چکا تھا۔ تیار ہونے کے بعد اس نے شیشے میں اپنا جائزہ لیا۔ اسے اپنے وجود سے عجیب سی کراہت اور گھن محسوس ہوئی۔ وہ شیشے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ سائڈ ٹیبل سے اس نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا۔ وہ مکمل تیار تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی۔ کولی ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا موبائل فون پر کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ اسے باہر نکلتا دیکھ کر وہ موبائل فون جیب میں ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں آگے پیچھے فلیٹ سے باہر نکلے۔ کولی نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ روز بھی ہر جذبے سے آری صورت لیے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی لندن کے صاف ستھری اور کشادہ سڑکوں پر فراٹے بھرتی ایک بلڈنگ کے پارکنگ میں جا کر کچھ ہی دیر میں رکی۔ فلیٹ A24 ان سیکنڈ روم، کولی نے بیک مرر میں دیکھتے ہوئے روز سے کہا۔ وہ گاڑی سے نیچے اتر کر بلڈنگ کی جانب چل پڑی۔ یہاں سے آگے کولی اس کے ساتھ نہ گیا تھا، مگر وہ جانتی تھی وہ فلیٹ سے باہر اس کی نگرانی میں رہے گا۔ اس پر نگرانی ہمیشہ سے ہی سخت ہوتی تھی، البتہ مینی پر ایسی کوئی خاص سختی نہیں تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ مینی نے 1 سے 2 بار زیادہ بھاگنے کی کوشش نہ کی تھی، البتہ یہ شروع سے ہی سرکش تھی۔ بلاک A7 میں پہنچ کر اس نے فلیٹ A24 کی ڈور بیل بجائی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا۔ اس کے سامنے شوبی کھڑا تھا۔ شوبی نے اس پر سرسری نگاہ ڈالی، پھر راستہ چھوڑ دیا۔ اس کے دل میں ہلکی سی ہلچل ہوئی تھی، مگر شوبی کو دیکھ کر وہ اندازہ نہ کر پائی اور چپ چاپ اندر چلی گئی۔ شوبی اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ اندر پہنچ کر اس نے روز کو بیڈ روم کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ روز نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ اس کو نظر انداز کر ٹی وی لاؤنج کی جانب چل پڑا۔ روز کو ہر دن ایک نئے تجربے سے روشناس ہونا پڑتا تھا۔ یہ تجربہ بھی پہلا ہی تھا کہ اس کا گاہک بے رکی دکھا رہا تھا۔ اس نے ساتھ جھٹک کر بیڈ روم کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اس نے دروازہ کھولا تو شاہزیب بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے نیند دراز تھا۔ اسے دیکھتے ہی فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ روز کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے دوڑنے لگی۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں جم گئی۔ شاہزیب اس کی جانب دیکھ رہا تھا، وہ بھی یک ٹک اس کو دیکھ رہی تھی۔ اندر آؤ اور دروازہ بند کر دو۔ شاہزیب اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنی ہمت مجمد کرتی دروازے سے ہٹ کر ہلکے ہلکے قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی۔ بیٹھو، شاہزیب نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں اپنے ہاف سکرٹ سے جھکتی ہوئی آدھی ننگی ٹانگوں پر جا کر رک گئیں۔ شاہزیب بھی اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی ہائے رہی۔ شاہزیب نے گہری سانس لی۔ تم کچھ کہنا چاہتی تھی مجھ سے، کہو۔ مجھے چادر چاہیے۔ میں اس طرح تمہارے سامنے نہیں بیٹھ سکتی۔ میں تمہارے سامنے اس حال میں بیٹھی رہی تو زندہ زمین میں گڑ جاؤں گی۔ اس کے لفظوں میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ شاہزیب نے اس کی بات سنتے ہی فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کمرے کی الماری ٹٹول کر اس میں سے ایک سفید چادر نکال کر اس کی جانب بڑھا دی۔ کھڑکی میں کھڑا ہو کر وہ باہر دیکھنے لگا۔ وہ صوفے سے اٹھ کر چادر اپنے اوپر لپیٹنے لگی، پھر بیڈ پر چڑھ کر اسے پالتی مار کر بیٹھ گئی اور اس کے جسم کا کوئی بھی عضو شاہزیب کی نظروں میں نہ آئے۔ بولو۔ جب وہ بیٹھ گئی تو شاہزیب واپس پلٹا۔ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ دیر بیٹھی اپنی تھیلیوں کو ملتی رہی۔ مجھے میرے بابا سے ملنا ہے۔ بہت ہمت جمع کر کے اس نے یہ بات کہی۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ تم سمجھتی ہو وہ تم سے ملنا چاہیں گے؟ وہ اسی طرح سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، میرے بابا، میرے بابا، میرے بابا، میرے۔ وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر پائی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بہت بری ہوں، مگر میرے بابا بہت اچھے ہیں۔ وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ وہ معاف کر دیں گے تو میں سکون سے اپنی جان دے دوں گی۔
میں تو اس حال میں موت کو بھی گلے نہیں لگا سکتی۔ وہ روتی ہوئی کہہ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ پلیز خاموش ہو جائیں۔ اس نے اسے چپ کرانا چاہا، مگر وہ اس طرح کچھ دیر روتی رہی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا بڑبڑا رہی تھی۔ وہ بس چپ چاپ بیٹھا اس کو دیکھتا رہا۔ باوجود کوشش کے وہ آگے بڑھ کر اسے خاموش نہ کرا پا رہا تھا۔ کچھ دیر رک کر وہ خود ہی خاموش ہو گئی اور اپنے آنسو خشک کرنے لگی۔ میں کوشش کروں گا تمہاری مدد کرنے کی، مگر میں وعدہ نہیں کرتا۔ لیکن اس سے پہلے تم مجھے یہ بتا سکتی ہو؟ وہ کہہ کر چپ ہوا، پھر کچھ سوچ کر دوبارہ بولا، مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے، مگر تمہارا حال دیکھ کر بار بار میرے دماغ میں ایک ہی سوال آ رہا ہے، تم یہاں کیسے پہنچی؟ تم تو اپنی ماں کے ساتھ گئی تھی نا، ماں کہاں ہے تمہاری؟ ماں، یہ لفظ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر نفرت آگ کی مانند ٹھہرنے لگی۔ ماں نہیں، وہ میری ماں اپنے بچوں کو نہیں بیچتی۔ اس نے 2 بچے پھینک دیے اور تیسرے کا سودا کر ڈالا۔ شکر ہے مونی اور اسران ہمارے ساتھ نہیں آئے تھے، بابا کے پاس تھے۔ اگر وہ دونوں بھی آ جاتے تو وہ بھی میری طرح نہیں، وہ کسی معصوم بچے کی طرح بلکتے ہوئے بولی، تمہارے کہنے کا مطلب ہے تمہیں تمہاری ماں نے بیچ دیا تھا؟ اس نے تصدیق کی۔ ہاں، میری ماں دولت کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اور تم؟ شہزیب نے بہت مختصر پوچھا، مگر اس لمحے اس کی نگاہ میں بلا کی حقارت تھی، جیسے وہ کسی انسان سے نہیں، گٹر کے کسی کیڑے سے محو گفتگو ہوا اور اس کے لیے بھی اس کی مجبوراً بیٹھنا پڑا۔ میں تو کٹ پتلی ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوں، میں رہی ہی کہاں ہوں؟ میں کٹ پتلی ہوں جس کی ڈور کبھی ایک تو کبھی دوسرے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میں تو کھلونا ہوں جس سے ہر روز ایک نیا خریدار دل بلاتا ہے۔ میں نہیں رہی، وہ لفظ میں دیوانوں کی طرح بار بار دہرانے لگی۔ شہزیب نے پہلو بدلا، اس کا حال دیکھ کر اسے اپنے سوال پر ندامت ہونے لگی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اب تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ شہزیب نے دوبارہ پوچھا۔ مجھے یہاں سے نکال کر ایک بار میرے بابا کے پاس لے چلو، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ وہ فوراً ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی، تم سمجھتی ہو یہ سب آسان ہے؟ نہیں، بہت مشکل ہے یہاں سے نکلنا۔ میں سب جانتی ہوں، یہ لوگ میری جان لے لیں گے، میرے بازو ٹانگیں کاٹ کر مجھے پھینک دیں گے کسی گندے نالے میں، مگر یہاں مجھ سے آسانی سے نکلنے نہیں دیں گے۔ پھر بھی تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں یہاں سے نکال لوں۔ تم نے کیسے سوچ لیا اس سب کے باوجود میں تمہیں یہاں سے نکال سکتا ہوں؟ امید، اس نے ایک گہری سانس لی۔ تم سے ملنے کے بعد ایک مدھم سی امید نظر آئی تھی، شاید کہ اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا ہے۔ اللہ کو تم پر رحم ہی تھا، اور اب بھی نہیں، وہ تو ہمیشہ سے ہی مہربان رہا تم پر۔ تم نے ہی تب اپنے ساتھ بے رحمی کی تھی جس کا خمیازہ تم بھگت رہی ہو۔ میں نادان تھی، ماورا نے سر جھکا لیا۔ شہزیب نے کچھ دیر اسے دیکھا، وہ کسی معصوم بچے کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی، وہ واقعی ہی نادان تھی۔ شہزیب کو اس لمحے اس پر بے تحاشا ترس آیا۔ تمہارا ہولٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ جانتی ہو اسے؟ ایڈسن یا کرڈ نام ہے اس کا، روز نے بتایا۔ اور کیا کیا جانتی ہو اس کے بارے میں؟ شہزیب نے پوچھا۔ وہ بہت پاورفل انسان ہے، اس کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور اس کے بارز، کلبز، ہوٹلز وغیرہ ہیں، بہت سروسز ہیں اس کے۔ ہو سکتا ہے ابھی میرے اور تمہارے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہا ہو۔ روز نے ارد گرد دیواروں کی طرف کن اکھیوں سے دیکھا جسے وہ کوئی مائک، فون یا کیمرہ تلاش کر رہی ہے۔ بے فکر رہو، یہاں میرے اور تمہارے درمیان ہونے والی ملاقات اور گفتگو بس ہم دونوں کے درمیان ہی رہے گی۔ تم چھوٹے شیخ ہو؟ روز نے پوچھا۔ چھوٹا شیخ؟ چھوٹا شیخ کون؟ مجھے ایڈسن نے فون پر کہا تھا، مجھے یہاں چھوٹے شیخ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس روز تم سے سرا ملنے کے بعد ان دنوں میں سزا بھی تھی، مگر آج اچانک چھوٹے شیخ کے بلانے پر مجھے یہاں بھیجا گیا۔ ایڈسن بہت خوش تھا، کہہ دیا تھا کہ بہت بڑی اسامی ہے، چھوٹے شیخ کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، روز نے مفصل بتایا۔
او اچھا، شیخ شعیب کے بلانے پر یہاں آئی ہو تم؟ خیر چھوڑو اس بات کو، تم آرام کرو، میں اب چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جاؤ گے تم؟ وہ بے چینی سے بولی۔ اپنے فلیٹ پر، اس نے بتایا۔ یہ تمہارا فلیٹ نہیں ہے۔ نہیں، یہ میرے دوست کا یعنی چھوٹے شیخ کا فلیٹ ہے۔ تم آرام کرو، صبح یہاں سے چلی جانا، وہ تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ تم دوبارہ ملو گے نا مجھے؟ میری مدد کرو گے نا؟ ہاں، میں کوشش کروں گا تمہاری ہر ممکن مدد کرنے کی، مگر میری تم سے گزارش ہے، خدا داد کبھی بھی مجھے کہیں باہر دیکھ لو تو میرے سامنے اس حالت میں مت آنا۔ میں اکیلا نہیں ہوتا، میرے دوست بھی ہوتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کوئی مجھ سے اس قسم کا کوئی بھی سوال کرے۔ آئی ہوپ تم بات کو سمجھ گئی ہوگی۔ اس نے سر ہلایا۔ اللہ حافظ، وہ کہہ کر باہر نکل گیا اور وہیں پر بیٹھ کر ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو شوبی باہر لانچ میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اسے نکلتا دیکھ کر ٹی وی بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں ایک ساتھ فلیٹ سے باہر نکل گئے۔ تم اب جاؤ، کل یونیورسٹی میں بات کریں گے۔ شوبی نے اسے رخصت کر کے دروازہ بند کر دیا۔ وہ واپس لانچ میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ ریل گاڑی چھک چھک کرتی ریلوے اسٹیشن سرگودا پر رک چکی تھی۔ خاور نے اپنا بیگ اٹھایا اور نیچے اتر آیا۔ اپنے گاؤں سے اسے ہمیشہ سے ہی بہت محبت تھی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، اسے لینے کوئی نہ آیا تھا، اسے اکیلا ہی گھر جانا تھا۔ سو اس نے ایک طرف کھڑے رکشوں کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اسے جلد از جلد اپنی ماں کے پاس پہنچنا تھا۔ اس کے پاس اس کی کل کائنات، ایک واحد رشتہ ماں کا تھا۔ اس کا باپ رضا محمد کی وفات اس کی پیدائش کے 6 سال بعد ایک روز فصلوں میں ہل چلاتے ہوئے اچانک ہو گئی تھی۔ اس اچانک موت نے ان کی زندگی ہی بدل دی۔ رضا محمد کے بھائیوں نے چھوٹے خاور رضا اور اس کی ماں کو گھر سے نکال دیا تھا تاکہ جائیداد میں ان کو کوئی حصہ نہ ملے، نہ ہی ان کو اس کی بیوہ اور بچے کا بوجھ اٹھانا پڑے۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ گئی تھی۔ خاور رضا کی 2 خالائیں تھیں، مگر بدقسمتی سے ماموں کوئی نہ تھا جو اپنی بہن کے حق کے لیے کھڑا ہوتا، آواز اٹھاتا۔ بوڑھا والد تھا جو اس قابل ہرگز نہ تھا کہ پنچایتوں یا عدالتوں کے چکر کاٹتا، اس لیے وہ اس سے اتنی بڑی ناانصافی پر خون کا گھونٹ پی کر اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ کر خاموش ہو گئے تھے۔ خاور بڑا ہوتا گیا، اس کی کفالت کا ذمہ اس کے امریکہ والے خالو زین خان نے اٹھا لیا۔ پہلے اسکول، پھر کالج اور اب یونیورسٹی بھی ان کے سر پر دستے شفقت رکھتے ہوئے تھے، جیسے ان کا سگا بیٹا ہو۔ اس کے خالو بہت گریسفل انسان تھے، بہت درد دل رکھنے والے، نفیس اور پرفکار شخصیت کے حامل۔ وہ جب بھی پاکستان آتے تھے تو بہت سے غریب رشتہ داروں کی مدد ایسے کیا کرتے تھے کہ کسی دوسرے ہاتھ کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا منیر اور ایک چھوٹی بیٹی تھی مریم۔ بچپن سے ہی خاور کو امی کو مریم بہت پسند تھی۔ وہ اکثر باتوں باتوں میں کہہ دیتی تھی کہ میں مریم کو اپنی بہو بناؤں گی، مگر یہ اس کی امی کا خیال تھا جس پر کبھی بھی خاور نے سنجیدگی سے نہیں سوچا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ مریم امریکہ کی نیشنلٹی ہولڈر پڑھی لکھی لڑکی ہے، وہ اپنے لیے اپنے جیسا ہی کوئی لڑکا پسند کرے گی، نہ کہ مجھ جیسا گاؤں کا عام سا غریب سا لڑکا جو اس کے باپ کے احسانوں تلے دبا ہوا ہے۔ اور در حقیقت وہ خالو زین کے احسانات تلے اتنا دب چکا تھا کہ مریم کو اس نظر سے دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہاں، اپنی ماں کی سوچ پر پہرا نہیں لگا سکتا تھا۔ رکشہ سرگودا کینٹ کے حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ اپنا گھر آتے ہی وہ کرایہ ادا کرتا نیچے اترا۔ اس کے دل میں بس یہی خیال تھا کہ نہ جانے ماں کی طبیعت کیسی ہوگی۔ وہ گھر میں داخل ہوا اور ایک خوش کن حیرت نے اس کا استقبال کیا۔ صحن میں سب موجود تھے۔ اس کی نگاہ سب سے پہلے شبانہ خالہ اور اماں پر پڑی۔ وہ دونوں اس وقت خوشخبریوں میں مصروف تھی۔ قریب ہی دوسرے پلنگ پر خالو زین اور منیر لیپ ٹاپ سامنے رکھے مل کر کوئی کام کر رہے تھے۔ نانو اپنے مخصوص پلنگ پر بیٹھے حقہ پی رہی تھی۔ اسے سمجھنے میں کچھ ہی لمحے لگا کہ ماں کی طبیعت کی خرابی کا تو صرف بہانہ تھا۔
اصل وجہ اس کو سرپرائز کرنا تھا، اور وہ واقعی ہی ان سب کو یہاں دیکھ کر سرپرائز ہو چکا تھا۔ ارے خالہ، خالو، آپ سب، وہ بیگ ہاتھوں سے رکھتے ہوئے پرجوش انداز میں بولا۔ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ خالہ نے آگے بڑھ کر پیار سے اسے گلے لگایا۔ خالو اور منیر پرجوش انداز میں بغل گیر ہوئے۔ ماں نے ماتھے پر مسکرا کر بوسہ دیا۔ سب سے مل لینے کے بعد وہ نانو کے قریب ہی پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اسے سمجھنے میں کچھ ہی دیر لگی تھی کہ نانو اسے ناراض ہوئی۔ وہ جانتا تھا وہ کیوں ناراض ہیں، کیونکہ وہ چند مہینے پہلے خاندان میں ہونے والی شادی میں شرکت کیے بغیر واپس چلا گیا۔ چل ہٹ، میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتی، نانو نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ ارے نانو، آپ ابھی تک ناراض ہیں؟ بتایا تو تھا آپ کو میری بہت ضروری کلاسز تھیں، میں ان کو مس نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجھے جانا پڑا۔ اس نے اپنی باہوں کو ہلکا سا نانو کے گرد ڈال کر ان کی گال پر بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا بس نانو کی ناراضگی صرف اس سے ایک پیار کی مار ہے۔ چھوڑ پڑے، تیرے ان بہانوں سے میں باز آئی۔ تیری ساری کلاسز کا پتہ ہے مجھے۔ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ آپ تھوڑی میرے پاس ہوتی ہیں۔ پتہ ہے مجھے سب۔ اچھا نا نانو، اب معاف کریں، دیکھیں اب تو آ گیا ہوں نا۔ معافی تو تجھے بیٹا بس ایک چھت پہ ملے گی۔ خیر ایک بات تو طے ہے، جب سے تو شہر گیا ہے بالکل بدل گیا ہے، تجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ پرواہ ہے نانو، ایسے تو مت بولیں۔ نہیں ہے پرواہ، اگر ہوتی تو مجھے یوں تیری ماں کی بیماری کا بہانہ نہ کر کے بلانا پڑتا، بلکہ ایک فون کال پر دوڑا چلا آتا۔ میں پوچھتی ہوں، ولایت میں ہے کراچی کی، تجھے کسی بات کی پرواہ نہیں، تو نہیں آ سکتا، آتا ہے تو 2 گھڑیاں رک نہیں سکتا، نانو نے کہہ کر پہلو بدلا۔ ارے نانو، مجبوری ہے نا، کیا کروں، پڑھنا بھی تو ضروری ہے، اور ویسے بھی میں روز بات کرتا ہوں آپ سے۔ اس نے نانو کو کندھے سے پکڑ کر اپنی جانب موڑا۔ رہن دے، تو بات کرتا ہے، نانو نے شکل بنا کر اس کی نقل اتاری۔ میں نے اس دفعہ بات مکا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پتر، تیرے سارے کس بل اور بھونڈے بہانے نکلنے والے ہیں۔ مکا؟ نانو کیا کہہ رہی ہو آپ، کیسا مکا؟ بس ہے تو ذرا صبر کر پتر جی، نانو نے کہہ کر پان دھان کھولا۔ باقی سب بھی ان دونوں کی باتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ خاوند نے ایک نظر سب پر ڈالی، سب کے چہروں پر مسکان اسے مزید متجس کرنے لگی۔ کیا مطلب؟ سیدھی سیدھی بات کریں پلیز نانو، یہ سسپینس نہ کریٹ کیا کریں یار، اس نے بے چینی سے پوچھا۔ سب مطلب سمجھ آ جائے گا تجھے پتر جی، چل تو چپ کر کے گرما گرم چائے پی۔ نانو نے پان دان بند کرتے ہوئے بات ختم کی۔ انہوں نے مریم کو چائے لے کر آتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ لیں چائے گرم پیئیں۔ مریم نے چائے کی ٹرے میز پر رکھی۔ ارے مریم، تم بھی آئی ہو؟ خبر اب اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جی ہاں، سب آئے تھے، تم کیا میں نہیں آتی؟ السلام علیکم، آپ کس وقت آئے ہیں؟ مجھے پتہ نہیں چلا، میں کچن میں تھی۔ اس نے شانوں پر جھولتا دوپٹہ سلیقے سے سر پر اوڑھا۔ اس وقت وہ امریکہ کے گرین کارڈ ہولڈ پڑھی لکھی لڑکی بالکل نہ لگ رہی تھی، بلکہ اس گاؤں کی سادہ سی معصوم سی لڑکی لگ رہی تھی۔ خاوند نے فوراً نوٹ کر لیا تھا۔ بس یہی کچھ 10 منٹ پہلے، اور ماشاءاللہ کافی رونق لگی ہوئی ہے گھر میں۔ میں تو بے حد سرپرائز ہو چکا ہوں۔ ویسے آپ لوگ اگر امی کی بیماری کا بہانہ کیے بغیر بھی مجھے بتا دیتے اپنے آنے کا تو یقیناً میں دوڑ کر چلا آتا۔ اس نے اپنی خالو اور خالہ کو دیکھ کر کہا۔ ہمیں پتہ ہے آپ دوڑے چلے آتے، مگر سرپرائز تو سرپرائز ہے نا، مریم نے کہا۔ ہاں جی، اور بھی اس سے بھی بڑا سرپرائز تمہارے لیے رہتا ہے، اب امی بولی۔ اچھا وہ کیا بھلا، جلدی بتائیں، کچھ سسپینس میں ڈال کر مجھے مروڑ ڈلوانا چاہتی ہیں؟ خاوند نے ٹرے میں سے چائے کا کپ اٹھایا۔ مریم کا چہرہ یکدم لالی برسنے لگا۔ بھائی ایک سرپرائز وقت آنے پر بتائیں گے، اب خالہ بولی۔ اچھا تو کب آئے گا وہ وقت، خاوند نے پوچھا۔ بس جلدی آنے والا ہے، تم تھوڑی دیر صبر کرو اور چائے پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ نانو نے بات بدلی اور مریم کے چہرے پر پھیلے حیا کے ڈوڑے مزید گہرے ہو گئے تھے۔ وہ مزید کوئی بات سنتی، وہ مسکراتی، شرماتی، لرزاتی کچن کی جانب چل گئی۔ نانو مسکرا کر اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ یہ کیوں بھاگ گئی ہے، بتائیں نا نانو،
ایسا کیا سرپرائز ہے؟ خاور کو اس کا اس طرح محفل چھوڑ کر جانا اچنبے میں مبتلا کر گیا۔ اب وہ سیریس ہو کر پوچھ رہا تھا، صبر کر صبر، میری نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ نانو اپنا پاندان بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھائی مما یہ اچھی بات نہیں ہے، خاور نے ماں سے کہا۔ ارے خاور بیٹا چھوڑو تم سرپرائز کو، وہ تو اب چلتے رہیں گے، تم اپنی پڑھائی کا بتاؤ کیسی چل رہی ہے؟ نانو کے اٹھتے ہی خالو نے بات بدلی۔ خالو جان بس کرم ہے رب کا اور آپ کی مہربانی، سب بہت اچھا چل رہا ہے۔ نہیں بیٹا ایسے نہیں کہتے، شکر ادا کیا کرو اس رب کا، اور میری زندگی اور صحت تندرستی کے لیے بھی دعا کرتے رہا کرو۔ خیر اب رزلٹ آ جائے تو مجھے A+ چاہیے تمہارے۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میں بس تمہیں اور منیر دونوں کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ خالو جان، ہم دونوں ہی آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے خالو جان کا برتاؤ ہمیشہ سے ہی اس کے ساتھ باپ اور بیٹے کے جیسا تھا۔ وہ خاور اور منیر دونوں میں کبھی بھی فرق نہ کرتے تھے، مثالی شخصیت اور خلوص انسان تھے، مگر اس کے باوجود خاور کے اندر جھجک تھی۔ اسے یہی لگتا تھا کہ ان کے بے پایا احسانات تلے دبتا چلا جا رہا ہے اور شاید ہی کبھی ان کے احسانوں کا قرض چکا سکے گا۔ یہ سوچ ہمیشہ اسے پریشان کر دیتی تھی کہ اگر خالو نے کبھی بدلے میں اس سے کچھ مانگ لیا جو دینا اس کے بس میں نہ ہوا تو وہ کیا کرے گا؟ یہ سوال اس کو الجھا دیتا تھا، کیونکہ اس کا دل یہی جواب دیتا تھا کہ خالو اس کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ خیر وہ دن سب کیا مصروف گزرا۔ خالو ہر 6 ماہ بعد چکر لگاتے تھے، مگر خالہ منیر اور مریم تقریباً 3 سال بعد یہاں آئے تھے۔ سب کے ساتھ باتیں کرتے سنتے سناتے وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا تھا۔ رات کا کھانا کھا لینے کے بعد وہ اپنے چائے کا کپ اور موبائل اٹھا کر اوپر آ گیا۔ دن بھر کی مصروفیت کے سبب وہ مناہل کو ٹھیک سے یاد بھی نہ کر پایا تھا۔ اب یہاں اکیلے میں کھلے آسمان تلے بیٹھ کر وہ صرف اس کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا۔ چھت پر ایک طرف کو رکھے لکڑی کے پلنگ پر وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ دور افق میں چاند بادلوں سے آنکھ مچولی کر رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور گملوں میں لگے نئے موسمی پھولوں کی مہک اسے راحت کی احساس دلا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ سے چائے کا کپ رکھ دیا۔ موبائل کی اسکرین پر اس کی انگلیاں تیزی سے حرکت کرنے لگیں۔ گیلری کھول کر اس نے مناہل کی تصویر اوپن کی۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی جیسے دل مضطرب یاد سے مچلنے لگا۔ مس یو سو مچ میری جان۔ اس نے اسکرین پر ہاتھ پھیر کر اس کے چہرے کو چھو کر محسوس کرنے کی کوشش کی۔ کیا ہو رہا ہے جناب؟ ابھی وہ کھل کر اس احساس کو محسوس بھی نہ کر پایا تھا کہ سامنے سے آتی مریم نے اسے چونکا دیا۔ اس نے فوراً اسے پیلٹین دبا کر اسکرین آف کر کے کوشش کی۔ اس کے ساتھ تک چوک جانے پر اور موبائل کو سوئچ آف کرنے پر مریم کو شک ہوا۔ کیا چھپا رہے ہیں؟ اس نے فوراً سوال کر ڈالا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اس نے موبائل پینٹ کی جیب میں ٹھونسا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھنے لگا۔ نہیں کچھ تو ہے، بتائیں نا مجھ سے کیا چھپانا؟ مریم متجسس ہو گئی تھی۔ بتا دوں گا، کچھ دن صبر کر، بس بتا دوں گا۔ خاور اب مسکرا کر بات بدلنے لگا۔ صبر ہی تو اب نہیں ہوتا مجھ سے۔ مریم کی زبان سے بدھیانی میں یہ جملہ نکلا۔ وہ کہہ کر شرما گئی۔ کیوں بھائی، اب کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں، وہ بس ایسے ہی۔ آپ بتائیں نا، کوئی پریشانی ہے؟ آپ محفل چھوڑ کر چھت پر اکیلے بیٹھے ہیں، چاند ستاروں کو گھور رہے ہیں۔ مریم نے بات بدلی۔ ہاں یار، بس تمہیں تو پتہ ہے مجھے گیدرنگ پسند نہیں، مجھے تنہا رہنا اچھا لگتا ہے۔ ہاں جانتی ہوں یہ بات، مگر نیچے سب فیملی ممبرز تھے، آپ کو اس سب کے ساتھ بیٹھنا باتیں کرنا کب سے ناپسند ہونے لگا؟ ناپسند نہیں ہے مریم، بس کچھ دیر کے لیے تنہا رہنا چاہتا تھا۔ اوہ سوری، میں نے یقیناً آپ کو ڈسٹرب کر دیا ہے۔ نہیں، اٹس اوکے۔ تم سناؤ، تمہاری اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ پڑھائی تو مکمل ہو چکی ہے میری، اب سوچ رہی ہوں کوئی کام شروع کروں۔ ہاں، تمہارا تو فیشن ڈیزائننگ کا
فائنل ایئر تھا۔ خاور نے کہا، ہاں بالکل، اور اب میں اپنے بوتیک سٹیبل کرنا چاہتی ہوں۔ گریٹ، آئیڈیا اچھا ہے، مگر میرا مشورہ ہے تم امریکہ میں ہی رہ کر پاکستانی کلچر کو فروغ دو۔ یہاں کی ڈریسز وغیرہ۔ اور اس سے بے دہانی میں یہ ٹاپک چھیڑتے ہوئے کہا، باتیں مریم سے کر رہا تھا مگر اسے خود بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ ٹھیک بول رہے یا غلط۔ سمجھ گئی ہوں میں آپ کی بات۔ مریم نے اس کی سوئی اور اوپر کی دیکھی تو فوراً بات ختم کر دی۔ خاور نے پھر کوئی جواب نہ دیا، اپنے ہاتھ میں پکڑے چائے کے کپ کے ہلکے ہلکے سیپ لینے لگا۔ مریم کچھ دیر خاموش رہی۔ میں نیچے چلتی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ تخت سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ شور، گڈ نائٹ، سویٹ ڈریمز۔ خاور نے مسکرا کر اسے دیکھا، دل ہی دل میں سکون کا سانس لیا کہ مریم اس کا ہر انداز کھٹک رہا تھا۔ وہ چپ چاپ سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس کے جاتے ہی خاور نے پھر سے موبائل فون نکالا، سکرین پر پھر سے مونی کی تصویر جھلملائی۔ خاور کے چہرے پر محبت کے گہرے رنگ لہر رہے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.